السلام علیکم جی۔ تو ویورز، آج ہم نے پڑھنا ہے بیہیویئرزم تھیوری یا بی ایف اسکینرز کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف بیہیویئرزم، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ سائیکولنگوسٹک کا ایک ٹاپک ہے۔ بیہیویئرزم جو تھیوری ہے فوکسز آن دا آئیڈیا دیٹ آل بیہیویئرز آر لرن تھرو انٹریکشن ود دا انوائرمنٹ۔ بی ایف اسکینر نے 1930 کے اندر 1930 کے اندر یہ والی تھیوری دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ ہوتا ہے، وہ والدین سے شروع سے قدرتی طور پہ کوئی لینگویج سیکھ کے نہیں آتا، لیکن جب وہ جس انوائرمنٹ کے اندر رہتا ہے، اس انوائرمنٹس کے اندر جو باتیں بولی جاتی ہیں، جو ساتھ ساتھ کے سوشل انٹریکشن ہوتی ہے، اس کے والدین بولتے ہیں، اس کے بھائی بولتے ہیں، اس کے سسٹرز بولتے ہیں، اس کے جو سوسائٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، الفاظ جو بولتے ہیں وہ دراصل ان کو دیکھ کے بچہ بولتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کا اپنا بیہیویئر، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیہیویئرزم تھیوری جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ لینگویج لرننگ از چینجڈ ان بیہیویئر۔ بیہیویئرزم ایکسپلین دیٹ اٹ از سیٹ آف ہیبٹس، کہ مختلف سیٹ ہوتا ہے، سیٹ آف ہیبٹس ہوتا ہے بیہیویئرزم۔ اٹ از سوشل پروسیس اینڈ کین بی انڈرسٹوڈ اینڈ لرن بائی اینی پرسن۔ کوئی بھی شخص اس پروسیس کو سیکھ سکتا ہے کہ جس طرح ایک نیا بچہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے، تو وہ لینگویج کس طرح سیکھے گا؟ وہ اپنے ساتھ ساتھ والے پہلے تو وہ گھر کے اندر رہ رہا ہے، تو اپنے والدین کو دیکھے گا، اپنے بھائیوں کو دیکھے گا، اپنی سسٹرز کو دیکھے گا۔ وہ جس طرح کے الفاظ یوز کریں گے وہ ان کو دیکھتا جائے گا، پرسیو کرتا جائے گا، اور پھر بعد میں ان کو بولے گا۔ تو بیہیویئرزم تھیوری یہی کہتی ہے۔ کہتا ہے دس تھیوری واز پریزنٹڈ بائی اے گروپ آف سائنٹسٹس دیٹ واز کالڈ بیہیویئرسٹ۔ بیہیویئرسٹ دراصل بہت سارے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے مل کے ایک تھیوری دی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیہیویئرزم تھیوری، اور اس کے اندر جو کی فگر ہے وہ کون ہے؟ بی ایف اسکینر ہے، اور یہ تھیوری جو تھی 1930 کے اندر دی گئی تھی۔ اب وہ کہتا ہے کہ چینجنگ ان ہیومن بیہیویئر ڈیو ٹو لرننگ لینگویج از کالڈ آپرینٹ کنڈیشننگ۔ ٹھیک ہے، کہ کہتا ہے کہ چینج ان ہیومن بیہیویئر کے اندر جب چینج آ جاتی ہے کسی بھی لینگویج لرننگ کے دوران، وہ آپرینٹ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے بیہیویئرزم تھیوری کے اندر بی ایف اسکینر کہتا ہے کہ ایک جو بیبی ہوتا ہے، نیو بورن بیبی ہوتا ہے، وہ ایمپٹی ویزل ہوتا ہے، کہ اس کے دماغ کے اندر بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر الفاظ پٹ ان کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے، اور وہ کس طرح بولتا ہے، کس طرح ہم اس کے اندر پٹ کرتے ہیں؟ وہ لیسنز کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو، بردر سسٹرز، ان کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ الفاظ بولتا ہے۔ اب اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اب یہ ایکسپیریمنٹس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ریبٹ تھا، اور کچھ کتابوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ماؤس تھا، چوہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک ڈبہ لیا، ٹھیک ہے، اس ڈبے کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس چوہے کو یا اس ریبٹ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک سلاخ رکھ دی، بار رکھ دیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب اس چوہے کو بھوک لگی، وہ ادھر ادھر پھدکنا شروع ہوا۔ جیسے ہی اس نے سلاخ کے اوپر ٹکر لگائی تو وہ سلاخ گری، بار گرا، اور اس کے اوپر اس نے خوراک رکھی ہوئی تھی، اور اس نے خوراک حاصل کر لی۔ اب اس کے ذہن کے اندر بات آ گئی کہ جیسے ہی اب میں دوبارہ اس سلاخ کو ماروں گا تو اس کے اندر خوراک ہوگی، مجھے ملے گی، اور میں کھاؤں گا۔ ادروائز میں جتنے بھی ادھر ادھر جتن کرتا رہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، پھر جب بھی اس کو بھوک لگتی وہ ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹ اس سلاخ کے اوپر ہی جمپ لگاتا، اس کو گراتا، اور خوراک اس کو مل جاتی تھی۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے کہ بی ایف اسکینر نے کیا کیا کہ اب اس نے ایک اور اس کے لیے امتحان کھڑا کر دیا، تھوڑا سا چینج کیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے بار کے اندر جو اس کو رکھا ہوا تھا چوہے کو، اب اس نے کہا کہ اب جب لائٹ جائے گی اور یہ بار کو ٹکر لگائے گا، اس کے بعد جا کے اس کو خوراک ملے گی۔ اب اس نے ایسے ہی کیا کہ وہ ادھر ادھر بھدکتا رہا، اس نے بار کو بھی گرایا لیکن اس کو خوراک نہیں ملی۔ جب اس نے لائٹ ماری اور اس نے بار کو گرایا تو پھر اس کو خوراک ملی۔ پھر وہ آئندہ ایسے ہی کرتا، جب لائٹ مارتا اور وہ فوراً سے چوہا اس کو کیا کرتا؟ بار کو گرا دیتا تھا، اور اس کو خوراک مل جاتی تھی۔ اب اس نے کہا کہ اب یہ بھی بیہیویئر اس نے کیا کر لیا ہے؟ ایکوائر کر لیا۔ اب اس نے ایک اور کنڈیشن رکھ دی کہ اب اس نے 5 مرتبہ بار کو گرانا ہے، گرانے کے بعد اس کو جا کے خوراک ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔
تو اس نے ایسا ہی کیا کہ چوہے نے 5 مرتبہ جب گرایا تو اس کو خوراک ملتی تھی، اگر وہ 3-4 مرتبہ گراتا یا 7-8 مرتبہ گراتا تو اس کو خوراک نہیں ملتی تھی، تو اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ آئندہ اگر میں 5 مرتبہ گراؤں گا تو مجھے خوراک ملے گی، اگر اس سے زیادہ یا کم گراؤں گا تو خوراک نہیں ملے گی۔ اب کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیم ایک بچہ بھی ایسے ہی لینگویجز ایکوائر کرتا ہے، جیسے کہ وہ اسٹیمولس کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی بیبی جب بھوک ہنگری فیل کرتا ہے، بھوک ہوتی ہے اس کو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے خلاف تھوڑا سا اسٹیمولس وہ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، رسپانس بھوک اسٹیمولس کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے، اس کو رسپانس کرتا ہے۔ بیبی کیا کرتا ہے کہ بیبی کرائی کرتا ہے اگین اینڈ اگین تاکہ اس کی ماں آئے اس کو دودھ دے، تو یہ اس کا رسپانس ہوتا ہے بھوک کے خلاف۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ماں اس کو آ کے دودھ دیتی ہے، یہ دراصل وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ماں کو ری انفورسمنٹ کرتا ہے کہ وہ آئے اس کو دودھ پلائے، تو یہ جو ہوگا دودھ پلانے کا عمل یہ ری انفورسمنٹ ہوگا۔ اب بچہ سیکھ جاتا ہے کہ آئندہ اگر میں روں گا تو میری ماں آئے گی مجھے دودھ دے گی، ادروائز نہیں دے گی، تو یہ اس کے اندر بیہیویئر ہوتا ہے اور وہ اس کو رپیٹ کرتا جاتا ہے۔ جب وہ رپیٹ کرتا ہے اس عمل کو تو اس کو دودھ مل جاتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن، ٹھیک ہے۔